بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت میرے ساتھ تحریک لبیک پاکستان کے امیر سعد رضوی صاحب موجود ہیں۔ آج ہم ان سے بات کریں گے۔ اس وقت پاکستان کی جو اوورآل صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوتی جا رہی ہے، اور بلوچستان کے اندر جو دہشت گردی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو معاشی طور پر ہر جماعت اس ٹائم احتجاج ریکارڈ کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی بھی نکلی ہوئی تھی، پچھلے دنوں آپ نے دیکھا تاجر بھی نکلے ہوئے تھے، اور ابھی دیکھا جائے تو کسان بھی سڑکوں پر ہیں۔ اوورآل پاکستان کے اندر ابتری ہے۔ تو تحریک لبیک پاکستان کے پاس کیا حال ہے، ہم پہلے ان سے جانتے ہیں۔ صاحب کیا کہیں گے، اس ٹائم ہر سیاسی جماعت فلاپ ہو چکی ہے، اور لوگوں کا اعتماد ان کے اوپر جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے۔ ٹی ایل پی وہ جماعت ہے جو ابھی اسٹیٹس کو کی جماعت نہیں بنی ہے، اور ابھی تک اقتدار میں نہیں آئی۔ تو لوگ آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو کس طرح حد تک آپ ان مسائل پر قابو پا سکیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کو 8 فروری تک یہ کہا جا رہا تھا کہ یہ عدم سیاسی عدم استحکام کی طرف ہے، لیکن 8 فروری کے الیکشن کے بعد پاکستان مزید اس استحکام کی دلدل میں پھنس گیا۔ جی، دلدل بن گئی، بلکہ عدم استحکام تو نہیں، مطلب چھوٹا لفظ رہ گیا۔ اس کے بعد انبار لگ گئے۔ اس کے بعد پاکستان معاشی اعتبار سے اس وقت جن کو لاڈلا بنا کر دوبارہ لایا گیا ہے، انہوں نے معاشی اعتبار سے پاکستان کو مزید دلدل میں جی دے، کیونکہ پاکستان کا جو جتنے بھی یہ ابھی موجودہ حالات ہیں، ان کا واحد حل جو ہے وہ ٹیبل ٹاک ہے، اور سیاسی لوگوں کی ٹیبل ٹاک، اور با اختیار ٹیبل ٹاک، اور اس کے بعد با اختیار حکومت، اور پھر اس کے بعد با اختیار بلدیات۔ کیونکہ اگر اداروں کی بات کریں تو اس وقت پورا پاکستان کے ادارے ہی تو با اختیار ہیں، باقی تو کوئی بندہ با اختیار نہیں۔ ہمارا وزیر اعظم بھی کل بیان دے رہا ہے کہ ہم سختی سے نپٹیں گے۔ مجھے بتائیں، بلوچستان کا مسئلہ کا حل سیاسی ہے؟ دیکھیں، دنیا میں کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل سیاسی نہ ہو۔ بالکل ٹھیک ہے، دنیا میں کوئی بھی ایسا مسئلہ مسئلہ نہیں ہے۔ آپ دیکھیں، جنگ کے بعد کہاں بیٹھا جاتا ہے؟ بعد میں ٹیبل ٹاک ہوتی ہے، ورلڈ وار کے بعد بھی ٹیبل ٹاک ہوتی ہے۔ جی، بہت طویل جنگیں جو تقریباً سالوں پر محیط رہیں، بلکہ اشروں پر محیط رہیں، ان کا بھی آخری حل جو ہے وہ ٹیبل کے اوپر ہوتا ہے۔ تو بلوچستان کے مسائل ہوں، یا معاشی مسائل ہوں، یا دینی مسائل ہوں، یا علاقائی نسلی تعصبہ جو بھی ہوں، قومی مسائل ہوں، ان کا حل ان کی بیٹھ کر سننا ہے۔ یک طرفہ ٹریفک سے تو جام ہی ہوگا کام۔ بالکل مسائل، ہاں جی، وہ ادھر سے چلے گا یا ادھر سے چلے گا۔ مسائل کی جڑ کسے سمجھتے ہیں؟ بیماری کی جڑ کیا ہے یہاں پر پاکستان میں بیماری کی جڑ ہے عدم نظریہ۔ اچھا جی، عدم نظریہ وہ یہ ہے کہ ہم تمام لوگ جو ہے بنیادی طور پر نظریات کی بنیاد پر آتے ہیں۔ وہ کسی بھی جماعت کو اٹھا لیں، وہ کسی بھی، تو پھر وہ ہم انہیں قابل فروخت کر کے ان کو بیچتے رہتے ہیں۔ وہ ہمیں بلوچستان کی صوبائی گورنمنٹ کے صدقے میں ملے، وہ ہمیں سینٹ کے چیئرمین کے صدقے میں ملے، وہ ہمیں جناب وزارت عظمیٰ کے، وزارت خارجہ کے، وزارت داخلہ کے، بس یہ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں اس وقت جتنے لوگ الیکٹ ہو کر آئے ہیں وہ کتنے بااختیار ہیں، اور جو بغیر الیکٹ ہوئے اس وقت کام کر رہے ہیں وہ کتنے بااختیار ہیں۔ بالکل۔ تو ساتھ میں اس ٹائم سنہری موقع نہیں تھا سیاسی جماعتوں کے پاس کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول ختم کر سکتے تھے، لیکن آپ بھی آج بھی دیکھیں تو ایک ایک اینٹ کی مسجد لگا کے بیٹھے ہیں، بنا کر بیٹھے ہیں۔ نہیں، وہ دیکھیں، آپ جس رول کی بات کرتے ہیں وہ رول ختم نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ وہ نہیں ختم، وہ اس کی وجہ ہے کہ پاکستان ایک بڑا حساس ملک ہے، ایک بڑے حساس علاقائی، اس کا حدود اربع بڑا حساس ہے۔ ان کا جو ہے نا کردار، وہ تو ہر لحاظ سے رہے گا ہی رہے گا۔ ہمارے ادھر افغانستان ہے، ادھر بھارت ہے، ادھر ایران ہے، ادھر چائنا ہے۔ لیکن سیاست میں تو نہیں ہونا چاہیے نا۔ اگر ٹھیک ہے آپ انتظامی امور دیکھیں، آپ سرحدوں کی حفاظت کر لیں، لیکن آپ جب سیاست میں انوالو ہوتے ہیں پھر اس طرح کے حالات پیدا ہوتے ہیں۔ سیاست میں انوالو کون کرتا ہے ان کو؟ سیاستدان۔ ایک وہ کہتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ سیاست سے کوئی تعلق نہیں، تو ہم کہتے ہیں چلو آگے کرتے ہیں، اور آگے سے ہماری ایک جو ابھی اقتدار میں جماعت بیٹھی ہوئی ہے، بلکہ جس کا وزیر اعظم ہے اور پنجاب بھی ان کے پاس ہے، وہ کہتے ہیں ہماری بات ہو چکی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ ہم کدھر جائیں؟ ٹھیک ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں جو سیاسی لوگ ہیں نا اس وقت پاکستان کے اندر، سیاسی لوگ کون ہیں پہلے تو یہ طے کیا جائے۔ ٹھیک ہے، کیا جو حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں؟ کیا جو اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ سیاسی لوگ ہیں؟ نہیں، بالکل بھی نہیں، دونوں سیاسی لوگ نہیں ہیں۔ اس لیے اپوزیشن کی ہم بھی جماعت ہیں، لیکن سیاسی اس لیے نہیں ہے کہ ان سب کو اپنی شخصیات اور اپنے معاملات کی پڑی ہوئی ہے، اور اپنی آسانی کی پڑی ہوئی ہے، ملک کی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ نے کہا نظریے پہ کوئی نہیں ہے، اپنے مفادات۔ سر مجھے بتائیں، ہمارے ہمسائے میں افغانستان
जंगों से निकला है, लेकिन अब वहाँ पर मुश्त स्टेबल हो चुकी है, उनकी इकॉनमी स्टेबल हो चुकी है, उनकी हुकूमत स्टेबल हो चुकी है। क्या देखते हैं ये रोल मॉडल है मुस्लिम उम्मा के लिए कि जिस तरह उन्होंने इस्लामी निज़ाम नाफिज किया? देखें आप क्या कहना चाहते हैं, आप तो ये जितने सारे हमारे पाकिस्तान में जमहूरियत हैं ये मुझे पड़ जाएंगे ना, लेकिन हमने बात करनी है। देखें हमारे एक दोस्त हैं साफ़ी, अभी सुनो टीवी के मालिक हैं, वो खुलक ऐलानिया ऐलान कर रहे हैं जमहूरियत कुफर है, जमहूरियत कुफर है, जमहूरियत कुफर है। पहले तो मुझे बताएं इस निज़ाम के तहत जी क्या 100 साल में लगे रहेंगे तो ये यही लोग आएंगे? आप मुझे ये बताएं कि क्या पाकिस्तान में जमहूरियत है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ये नहीं है ना, तो फिर हम इस बात में नहीं पड़ते। उसकी बुनियाद मैं बीमारी ये समझता हूँ कि इस निज़ाम को अगर हम बदल लें तो पूरे निज़ाम को बदलना है ना। अगर निज़ाम बदलता तो फिर आप सबकी जगह बनती है, अदरवाइज फिर माफिया, सिसिलियन माफिया वो काबज रहेगा ऊपर। देखिए निज़ाम जो है ना, मुझे ये बताएं कि क्या जमहूरियत इधर नहीं है बांग्लादेश में? है, लेकिन उन्होंने एक टाइम था 70 साल में 3 दफ़ा उलट के रख दिया सारा निज़ाम, ठीक है। अब बात ये है कि हमारे लोग जो है ना वो भी एक जानिब नहीं है। हम शख्सियात के नज़रिए को कबूल करते हैं, मफादात के नज़रिए को कबूल करते हैं, साथ में लीडरशिप का फुकदान था। हमने देखा तुर्की के अंदर भी यही सिस्टम था, सेकुलरिज्म थी, लेकिन एक बंदा आता है उसने आकर उनका रोल पीछे किया और आवाम उसके लिए निकली भी। आपको पता है टैंकों के आगे लेटी भी। तो हम तो गए गुजरे नहीं हैं उनसे, हमें भी कम अज़ कम इस चीज़ का अदराक तो हो चुका है कि ये पाकिस्तान के साथ मुखलिस नहीं है जो मौजूदा हुक्मरान है, कम अज़ कम। जी नहीं है मुखलिस, और ये तो इन्होंने बारियां लगाई हुई हैं आपके सामने ही है। हम इस बात में नहीं पड़ते ये मुखलिस हैं या नहीं, हम ये कहते हैं कि आप हमें ये बताएं कि पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें समेत हमारे अगरचे हमें सियासी तौर पर ज़हनी तौर पर वो कबूल नहीं करते, बहरहाल फिर भी पाकिस्तान के मौजूदा मसाइल का हल क्या है? ठीक है जी, पाकिस्तान का मौजूदा मसाइल का हल फेयर एंड फ्री इलेक्शन है, बस। ठीक है, ये पहला हल है जिसकी तरफ तो कोई पार्टी नहीं जाना चाहती। अगर मुझे 10 सीटें मिलती हैं तो मैं वो कबूल करने के लिए तैयार हूँ कि बाढ़ में जाए किसी का 90। तो साहब भाई उसके लिए सबसे बेहतरीन हल था, आज आप बायोमेट्रिक ऊपर कुछ नहीं, बगैर कुछ नहीं कर सकते। आपकी सिम में भी बायोमेट्रिक ऊपर है। वो मशीन आई थी आपकी वोटिंग मशीन, उसके ऊपर सब ने कहा कि नहीं इसको नहीं हमने एक्सेप्ट करना, हम बैलेट पेपर के ऊपर लूटें। आप ना बड़े बादशाह हैं, बायोमेट्रिक से ऊपर भी कोई चीज़ ले आई जाए ना, वो जैसे कहते हैं फेस आइज वाली भी ले आई जाए ना, ये कामयाब नहीं होगा जब तक हमारे मुल्क के जो इलेक्शन कराने वाले इदारे हैं या उनकी नीयत साफ़ नहीं होगी। आप दुनिया का कोई भी निज़ाम ले आएँ, आप क्या समझते हैं कि वो करप्शन से पाक हो जाएगा या वो उसके अंदर मुदाखलत ख़त्म हो जाएगी? ऐसे नहीं होगा। हम ये कह रहे हैं कि एक दफ़ा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, हमें ये कहा जाता है कि हमने 70 में करवाए थे, कतर में मुल्क टूट गया था। देखें खुदा न खास्ता बांग्लादेश में आज भी स्पेस है कि वो पाकिस्तान के साथ आ सकता है, लेकिन अब जो सूरत हाल होगी कोई पाकिस्तान के साथ वफादार नहीं रहेगा। इसको वफादार रहने के लिए उसका गला उतना घूंटो जितना वो सांस ले सके। अभी तो कौम के पास सांस नहीं आ रहा, अभी तो लोग इमाम मसाजिद को मर्जियां भेज रहे हैं कि दुआ करें कि महंगाई कम हो जाए, और आपने पढ़ी होगी वो पर्ची, और कि जनाब हम एक टाइम किसी दिन खाते हैं और किसी दिन नहीं खाते। अभी तो एक वक्त खाते हैं, नहीं आया तो थोड़े दिन ऐसे गुजरा तो एक दिन खाएंगे एक दिन भूखे रहेंगे। साल भाई सवाल फिर यही पैदा होता है ना। देखें खत्म नबूवत के मामले पर आप निकले, आप अपने मुतालबा मनवा के, आप फ़लस्तीन के मामले पर निकले, आप अपने मुतालबा मनवा के आए। आम आवाम के लिए भी तो अब आपको कहीं ना कहीं सामने आए, क्योंकि सियासी जमात हैं आप मजहबी मसला है। मैं आपको बताता हूँ उसके लिए मसला है। हम कौमी मसाइल के लिए निकले, कौम खड़ी नहीं होती। निकलेंगे जब आप निकलेंगे, आप सब आप जब पर्चियां बेच रहे हैं ना मस्जिद में, जाते इधर ही हैं। लेकिन मौला अभी देखा जाए तो मैं समझता हूँ कि मौलवियों के बगैर इनका गुजारा नहीं है। हमारे सियासतदानों का नाम आ रही है अवाम का। हालांकि जब मैं निज़ाम तालीम को देखता हूँ तो वो कहते हैं जी ये जो मदरसे का तालिब इल्म है, अब ये आप सीनियर लीडर हैं, आप ऑक्सफोर्ड में नहीं पढ़े ना तो आप लीडर नहीं है। जो ऑक्सफोर्ड में पढ़ के आया वो पाकिस्तान का लीडर बन सकता है। पाकिस्तान को तबाह भी तो ऑक्सफोर्ड में पढ़े किया। आज तक हमने तो कुछ नहीं किया पाकिस्तान। तो आप शुरुआत ने और ये जो बड़े तालीम याफ्ता हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया। निसाब तालीम में कुछ आप ऐसा सिस्टम तो लेके आ सकते हैं, बच्चे मदारस के बच्चे भी प्यार के नहीं हो सकता ना। आप देखें, आप मुझे बताएं, तालीम तो अब सानवी हैसियत इस वक्त हासिल कर गई है। तालीम का तो अब तो भाई अपनी बका की जंग लड़नी है, जिंदगी की जंग लड़नी है, भूख से लड़नी है, ठीक है जी, हालात से लड़नी है, बिजली के बिल से लड़नी है, और मतलब अब तो ये जंग है। तालीम तो जनाब सर मुझे बताएं, कल जो है ना ताजर निकले हैं, शटर डाउन हड़ताल थी, अब वो पहिया जाम हड़ताल करने जा रहे हैं। जमात इस्लामी ने उनकी हमायत की, लेकिन अलग-अलग हर सियासी जमात निकल रही है, लेकिन अकेले जिद्दोजहद करना चाह रही है। माफिया इकट्ठा है, पीडीएम
पूरी इकट्ठी है, लूट रही है मुल्क को। उन्होंने IPPC ला के ऐसा खून निचोड़ा है कि हर आदमी इस टाइम खुदकुशी कर लेता है, उनके खिलाफ निकलता नहीं है। तो मैं चाह रहा हूँ कि अगर अवाम आपके साथ, आप निकलते हैं तो आपके साथ दुनिया जुड़ती जाएगी। आप एक मकसद के लिए निकले, दुनिया आपके साथ जुड़ गई। जी जी। तो अब भी तो आप एक शुरुआत तो कर असल में कौम का ज़हन नहीं है ना, कौम हमें वो दीनी तौर पर और बुनियादी जो मसाइल हैं उनके ऊपर तो ये कहती है कि हम आपके साथ लब्बैक कहते हैं, लेकिन जो दूसरी बात देखें, आप मुझे ये बताएं कि कुर्बानियों के बगैर क्या मुमकिन है यहाँ कुछ होगा? नहीं, कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। फिर कौम का ज़हन ये है कि हम आटे के लिए कुर्बानियां देंगे, लेकिन आपने कुर्बानी दी है। मैंने देखा है पाकिस्तान अवामी तहरीक के 14 कारकुन मरे, उन्होंने निकला, उन्होंने बात की, तहरीक जाते तो क्या गया था, इस निज़ाम के होते 100 इलेक्शन कर कुछ नहीं बदल सकता, लेकिन कुर्बानी दे को मैदान छोड़ गए। आप मैदान में खड़े हैं, आपने कुर्बानियां दी, आपने भी जेल काटी। हमारा ये एक नजरिया रखता है जो जेल में जाता है वो लीडर बन जाता है। चले, आप एक बड़े लीडर बनकर निकले और अपने आपको मनवाया आपने। अब आपके पास मौका था कि आप तसलसल रखें। जब आपका गैप आता है उसके बाद लोग भूल जाते हैं, लोग कहते हैं हमारे मसाइल आप डिस्कस हम मैदान में, मैं आपको ये बताता हूँ, हम ये कह रहे हैं कि इस वक्त हम निकलेंगे तो ताजर कहेंगे कि ये देखें ये किसके कहने पर उठे हैं। ताजरों ने ऐलान किया, हमने हिमायत की है, वो शटर डाउन का ऐलान करें, हम हिमायत करेंगे, वो जहां जाएं हम उनकी हिमायत करेंगे। अगर उनसे कुछ ना बन पाया तो हम तो हैं ही हाजिर मैदान में। ठीक है। देखिए, सबकी कोशिश होनी चाहिए ना। जमात इस्लामी निकली है, उन्होंने धरना दिया है, ठीक है जी, उन्होंने कोशिश की है, उन्होंने हमसे किसी ने पूछा कि हमने कहा जो उनका कॉज है हम हिमायत करते हैं, कोई मसला नहीं। सर, आप मुझे बताएं, इस वक्त जितनी जरखेज मिट्टी पाकिस्तान में है, मैं आपको मुख्तसर कह सकता हूँ कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर कोई भी ऐसी जमात नहीं है, कोई भी ऐसा साहिब जो है ना, हो सकता है तो अल्लाह का हो, या इक़्तिदार में बैठा हुआ, या अपोजिशन में बैठा हुआ, या कहीं भी मार्केट में, मैं ये आपको कह सकता हूँ कि वो आवाम के मफाद के लिए किसी रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकता। आप क्या बात करते हैं, मैं चलिए बात करूँ, एक व्हाट्सएप के मैसेज की मार है, एक टेलीफोन की मार है, फिर खामोश हो जाते हैं। जितना दिलेरी से आपने बयान दिए और आपने देखा कि इस टाइम TLP ही खड़ी रही है, और अब भी आप मौके, अगर देखा जाए तो ये मौका था कि आप अवाम की, मौका है भाई, मौका है, लेकिन मसला ये है कि वो जमात ने कोई हिमायत की है या ये वो, तो उन्होंने इनकार कर दिया है। मसला ये है कि आप अवाम चाहती है कि हमारी शनाख्त भी कहीं ना बने। जब आप किसी के साथ जाएंगे, आप मेरे साथ बैठे हैं तो आप एक साफी की शनाख्त से बैठे हैं, मैं एक जमात के बैसियत खादिम की शनाख्त से बैठा हूँ, ये दोस्त अपनी शनाख्त से बैठे हैं। अब हर बंदा चाहता है कि कुल देग मेरी हो। हाँ, ये हमारी ना पाकिस्तानियत है, हम किसी के पीछे नहीं लगना चाहिए, हमारे अंदर एक फिक्र है। पाकिस्तानियत तो बड़ा पाक लफ्ज है, ये हमारी को फितरती मसाइल है जो हम नहीं हो पा रहे। लाइन में भी खड़े होते हैं ना तो हम ऐसे निकलते हैं कि मैं इसके पीछे लाइन पे ना खड़ा हूं, और फिर हम किसी के साथ भी नहीं जुड़ना चाहते, अकेले मार भी खा रहे हैं। जी। चले, मुझे आखिर में, इस कौम के इस मसले में इमामत कोई नहीं है, ठीक है, यानी कि ये इमाम मानने के लिए तैयार नहीं है। तो कौमी मसाइल के लिए आपको किसी ना किसी को तो इमाम बनाना पड़ेगा। आपने एक बात अच्छी कह दी कि इमाम तो मानना, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, निकले तो एक काफिले का एक सरबराह मुकर्रर कर रहे हैं। हमारे मुफ्ती आजम को नहीं है, एक इस्लामी नज़रियाती काउंसिल है, हमारे यहाँ पपर्स बैठा दिए जाते हैं, वो इनके फैसले करते हैं। इतना मुदल्लल जवाब दिया था सुप्रीम कोर्ट के लिए, लेकिन आपने देखा क्या ऐसा नहीं हो सकता तमाम उलमा कराम एक ऐसा बंदा चुन लिया कि जो इस्लामी नज़रियाती काउंसिल में तो कम से कम आपका कंट्रोल हो। देखें, हम तो चुने बैठे हैं ना, हमारी तरफ से मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब हैं, सारे अकाबिर हैं जिन्होंने जाकर बात की है। मसला ये है कि जो हुकूमती वो बगलें बजाने वाले लोग हैं, वो इनको कैसे जगह देंगे? आप मुझे बताएं कि वो जगह तो आपने बनानी होती है सर जी, जगह तो बनानी होती है। जगह बनाने के लिए, इब्ने ज़ियाद बनने के लिए यजीद की बैत ज़रूरी है। चलें, अब फिर बात वहीं पर आ जाती है। मुझे बताइएगा कि इस्लामी निज़ाम के लिए, निज़ाम मुस्तफ़ा के लिए तो एक तहरीक चल सकती है ना, कि वो उसकी गुंजाइश नहीं बनती अभी? नहीं, बिल्कुल, वो तारीख तो ऑटोमेटिकली चल रही है। मसला ये है, ये कौम ज़हनी तौर पर तैयार नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ कि ये कौम को एक बंदा उठकर कहे बंद खत में कि ये साइफर है ना, तो कौम जनाब पागल हो जाती है। ठीक है, हम उठा के उसको कुरान हदीस सुना ले, कौम को समझ नहीं आती। ये एक बंदे ने 25 साल मेहनत की है, आप ये नहीं कह सकते। मैं ये कहता हूं कि अगर आज आप कोशिश करते हैं, आपके पास नौजवान नस्ल है, ये नस्ल नहीं हुई तो अगली नस्ल तैयार हो जाएगी, लेकिन आप मिशन तो शुरू करें कि आज बहुत सियासी जमात अगर देखा जो TLP है, जिसकी स्ट्रीट पावर है, मुझे ये बताएं कि उसने 25 साल किन लोगों पर मेहनत की है? नई नस्ल के ऊपर। उन्होंने कहा ये बच्चे जो है ऐसी नस्ल है कि जो एक जलसा भी नहीं कर पा रही, क्या करते हैं वो? देखिए, हम उसकी बात नहीं कर रहे, आपने एक बात की, मैंने उसका जवाब में बात की है कि अभी अगर आपसे बात नहीं करना चाहता, आप तो साफी हैं, आप तो बिल्कुल सवाल कर, मेरी तो साइड होगी ना, मैं तो एक तहरीक लब्बैक। लेकिन मसला ये है, आप कहते हैं मेहनत की है, मैं ये सवाल करता हूँ कि किन पर मेहनत की है?
قوم پر یعنی کہ بدزبانی پر محنت کی ہے, بدزبانی پر محنت کی ہے, بد کلامی پر محنت کی ہے, یعنی ان کا بڑا چھوٹا کوئی نہیں ہے. ابھی میں یہ بات کروں گا تو ان کا سب سے بڑا دشمن ہوں. کیا میں ان کو غلط بات کہہ رہا ہوں کہ بھائی آپ نے محنت کرنی تھی؟ لیڈر جیلوں میں جاتے رہتے ہیں لیکن پیچھے کارکنان کا کام ہوتا ہے. تو یعنی کہ ہم انقلاب کیسے لائیں, ہمیں لوگ شیل مارتے ہیں, ہم انقلاب کیسے لائیں, ہمیں لوگ گرفتار کرتے ہیں. وہ تو نہیں ہوتا نا, کلاس اور تھی اس میں کوئی شک نہیں, لیکن نکلے انہوں نے قربانیاں دی ہیں. یہ تو ماننے کہ جتنا کریک ڈاؤن سیاسی جماعت کے اوپر ہوا ہے اس سے پہلے ہمارے 5% بھی نہیں ہوا ان پر. میں آپ کو اور نہیں کیا کرتے ہیں ہمارے آج تک بینک اکاؤنٹ ہمارے آج تک بینک اکاؤنٹ سیز ہے. پی ٹی اے نے آپ کے اوپر کیا تھا کہ اس وقت کے کیونکہ عمران خان تو کہتا ہے میرے اوپر اسٹیبلشمنٹ کی چھاپ تھی اور میں انہی کے کہنے پہ میمورا بنا ہوا تھا. تو پھر عمران خان نے کیا نا ہم پہ, تو وہ کہتا جی مجھ سے کروایا اور اس میں یہ بات ہوئی ہے, اس نے کہا مجھ سے کروایا. ہاں یہ کروایا گیا تو میری حکومت تھی نا پنجاب کے اندر کریک ڈاؤن کروایا گیا تو وہ کل پھر کروا لیں گے. لیکن اب وہ ان کے مخالف کھڑا ہو کے آ رہا ہے. نہیں ایسے نہیں ہے. آپ اور میں کہتے ہیں وہ تو کہتے ہیں اچھے بیان دیں, ہمارے تعلقات بہتر ہو رہے ہیں. بننا ہوتا تو آج تک آپ تو ڈیل کر کے نہیں نہ آیا, آپ تو آرام سے اپنے میرٹ پر آیا. میں تو گفتگو آج بھی کر رہا ہوں, آج وہ بھی اندر ہے, آج وہ اندر ہے تو اس کا مطلب وہ ڈیل نہیں کر رہا. میں اندر سے یہ پیغام تو نہیں بھیجا نا کہ اچھی گفتگو کریں, تعلقات بحال کریں اور جناب ان کے خلاف. نہیں میرا نہیں خیال یہاں پہ آ کے نا صافی بھی آپ کی زبان بھی تروڑ موڑ کے پیش کرتے تھے, اس کے بیانات کو تروڑ موڑ چلے اس بات کو اگر وہ اندر ہے تو مار کھا رہا ہے تو اس کا مطلب وہ اپنے بات پہ ڈٹا ہوگا. دیکھیں وہ بات پہ آج ڈٹا ہے, اپنے معاملات میں ڈٹا ہے, اس کو ڈٹا رہنا چاہیے. میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ خان صاحب کو جیل ڈٹ کے گزارنی چاہیے. اب صاحب ذرا وقت آ جاتا ہے تلک الیام, ہم اس بات پر کسی بھی سیاسی لوگوں کے جیل میں جانے کے حق میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, ان کو میدان میں ہونا چاہیے, ان کا حق ہے نا وہ اپنی پارٹی چلائیں اور یہ ساری چیزیں. یہ تو انتقام چل رہے ہیں نا پاکستان کے, تو یہ رکنا چاہیے کبھی سلسلہ. یہ تو اب وہ آئیں گے تو وہ بھی انتقام لیں گے. نہیں نا یہ رک نہیں سکتا. آپ مجھے بتائیں کس نے آ کے روایت پاکستان کی سیاست کی تبدیل کی ہے؟ کسی نے کی ہے؟ نہیں یہ آئے تھے تو انہوں نے بھی یہ کیا تھا. وہ یہ آئے ہیں تو یہ بھی ہمارے لیے بھی تیار ہیں, ان کو بھی اندر کیا ہوا. تو یہ جاری رہے گی. بات میں یہ کرنا چاہتا ہوں, پھر وہی بات آ جائے گی کہ مورے ہم کیوں بنتے ہیں نظریات پیش کر. آپ نے کہا تھا نیا پاکستان بنائیں گے, ٹھیک ہے جی, آپ نے نئے پاکستان میں ہمیں بھون کے رکھ دیا, ٹھیک ہے جی. آپ نے کہا جناب یہ کر دیں گے. آج بھی ہم سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ پابندی ہونی چاہیے. ہم پابندی کا شکار رہے, پتا ہے آپ کو. 8 مہینے ہمارا بیج لگانا بھی جرم تھا. جی وہ تو آپ اپنے پر بات نہ لے کر جائیں. لیکن یاد دیکھیں میں عمران خان کی بات کرتا ہوں, پاکستان کے اندر ایک کرائٹیریا بنایا ہوا کہ جو قربانی نہیں دیتا بھائی وہ آپ کو بیٹھے بٹھائے امیر شپ مل گئی تو آپ بیٹھے جی. آپ قربانیاں بھی دینی پڑتی ہیں نا, یہ تو دے رہے ہیں. وہ ہمیں پہ جتلانا نہیں ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی قربانیاں دی لیکن بعد میں میں جتلا نہیں رہا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو قوم آپ نے 25 سال میں تیار کی ہے وہ کون ہے؟ ان کو چھوڑ دینا, وہ بھی عوام ہے. ہمیں ان کے اوپر ہم بلیم تو نہیں کر سکتے. ہم نہیں کر سکتے بھائی, کیا بات کرتے ہیں. جماعتوں کے جو کارکنان ہیں اور یہ وہ صبح شام آپ بلیم کریں کہ یار آپ کے کارکنان کو تمیز نہیں ہے, آپ کے کارکنان کی تربیت ہونے والی ہے. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم ان کی تربیت کرتے ہیں, ان کو بولنے کا سکھا. میں یہ کرنا ہے, کیا ان کی تربیت نہیں ہونی چاہیے کہ جو لیڈر کو تو چڑھا دیا درخت پر اور خود نیچے سے سارے نکل مانتے ہیں. میں اسپیسز ٹینڈ کرتا ہوں, یہ ٹسل چل رہی ہے. ہم نے پاکستانی بننا ہے, یقین جانے اتنی تقسیم آپ جوڑنے والے بنے نا. آپ یہ کہیں کہ ہم ایک ٹیبل پر اکٹھے ہوتے ہیں, پاکستان کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں. وہ چاہے بلوچستان ہے, وہ کوئی سیاسی جماعت ہے, وہ اور کوئی فرقہ ہے, کچھ بھی ہے. حالانکہ مجھے ایک دفعہ یاد ہے احمد رضا نے کہا تھا کہ میں نے بہت کوشش کی ٹی ایل پی کے ساتھ کہ کہیں نہ کوئی پیچ اپ ہو جائے, لیکن نہیں ہوا. احمد رضا نے مجھے خود نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے ہمارے ساتھ. پیچ اپ دیکھیں میری بات سنیں, پیچ اپ تب ہوتا ہے جب نظریاتی طور پر بھی اخلاقی طور پر بھی ہمیں جن چیزوں پر اعتراض ہے ہم ان چیزوں کو پس پشت رکھ کر آج بھی بنیادی چیزوں پر ان کے ساتھ کھڑے رہے یا نہیں کھڑے رہے. لیکن یہ وہی شخص ہے نا یار, کھڑا ہو کہتا تھا کہ یہ چھوٹا سا طبقہ ہے میں اس کو بھون کے رکھ دوں گا. اس نے فرانس تک جا کے کہا میں ان کو بند کہا. تو یار دیکھیں نا غلطیاں ہوتی ہیں جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو پھر آپ کی آنکھیں اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے. اب اس کو سمجھ تو آئی ہوگی کہ میں جو کیا اس کو میں بھگت رہا ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہمیں ذاتیات سے نکل کر پاکوں کا اب دھرتی ماں جو ہے وہ خطرے میں ہے, اور اس میں جو حالات بن چکے ہیں اس کے لیے سب کا آپ کا بھی ماشاءاللہ آپ کے ساتھ نوجوان ہے, اور نوجوان پاکستان کی تقدیر بدل سکتا ہے. تو اگر نوجوان وقتی طور پر اپنی ذاتیات کو نکال دے, ہم کہتے ہیں جی نہیں ہم نے پاکستان کے لیے بیٹھنا ہے, کہیں بھی بیٹھ جائیں, لیکن ہم نے اکٹھے ہو کر, میں کہتا ہوں پی ڈی ایم بیٹھی ہوئی ہے نا, بیٹھی ہے تو اب لوٹ مار کر رہی ہے, کوئی پوچھنے والا ہے. آئی پی پیز نے جو لوگوں کا خون نچوڑ دیا ہے, سر بجلی کے بلے, یہ تو اب بنیادی ضرورت ہے. آگے آپ کے گھر میں بجلی کے بغیر کوئی چیز چل نہیں سکتی. تو ہم نے, میں کم از کم یہ میں مشن لے کے چلا ہوں کہ جوڑنے والی بات کر لیں. طریقے لبیک اسلامی جماعت ہے, مذہبی جماعت ہے, اور دین کا درس بھی یہی ہے کہ ہم ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا ہے بھول جائیں.
انصر اخاک ظالما و مظلوما, اپنے بھائی کی مدد کرو وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو. تو کہا گیا کہ ظالم کیسے, انہوں نے کہا جب ظلم پر ہو اس کا ہاتھ روکو, ٹھیک ہے, ہاں, اور مظلوم ہو تو صاحب ذرا دیکھیں ہم اس بات کے اوپر تیار ہیں. مسئلہ پھر وہیں پر آ جائے گا کہ تاجروں کے ٹیکس ہٹ گئے تو وہ گئے, ٹھیک ہے, یہ بات مانتے ہیں. پی ٹی آئی کے عمران خان باہر آئے گے تو وہ بھی گئے, ٹھیک ہے جی. اور اگر کوئی اور جماعت ہے جو اس کو کوئی مطلب کوئی رستہ مل گیا تو وہ بھی گئے. تو قوم تو وہی پبلک تک آپ کا اتنا سافٹ ایمیج پہنچا ہوگا کہ لوگ مانیں گے کہ یہ بندہ, یہ واحد بندہ تھا جو اس میں اپنی ذاتی دشمنی بھول کر کھڑا تھا, اور آج ان کا ووٹ بینک تو آپ کو ڈائریکٹلی ملنا ہے نا, اگر اس سسٹم میں آپ نے رہنا ہے تو. لوگ سافٹ امیج سے آج تک دنیا میں کچھ نہیں ہوا, سختی رکھنی ہے سوائے وہ ایک جو فیس بک کا یا وہ جو لائک ہے یا دل ہے نا, اس کے علاوہ آج تک سافٹ امیج سے کسی کو کچھ نہیں ملا. یہاں اپنا حق چھین کر لینا پڑتا ہے. دنیا میں بھی یہی اصول ہے کہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہے تو آپ کو یہاں سر ہاتھ پر رکھ کے نا اگلا قدم اٹھانا پڑے گا. تو میں تو سافٹ امیج کا قائل نہیں ہوں. میں کہتا ہوں میرا مخالف ہو ڈٹ کے ہو, اور میرا حمایتی ہو تو ڈٹ کے ہو. یہ جو بیچ والا راستہ ہے نا منافقین والا, یہ نہیں ہونا چاہیے. میں کہتا ہوں نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس قربانی کے بغیر ممکن نہیں ہے, اور ہماری قوم ذہنی طور پر ان معاملات کے اندر قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے. مجھے چیز رہ جاتی ہے, اگر آج 5-10 آپ کے ممبران پنجاب اسمبلی میں ہوتے, ایک تگڑی اپوزیشن بن رہی ہوتی, اگر اس سسٹم میں آپ نے رہنا ہے, اسی کے اوپر آپ نے رلائی کرنا ہے, تو پھر کم از کم آپ کی نمائندگی ضرور ہونی چاہیے. اس کے لیے اتنے تگڑے امیدوار ہیں. میں عموماً کہتا ہوں پیٹ کی ایک سیٹ ضرور تھی لیکن بولتا رہا, آپ کی ایک سیٹ ضرور ہونی چاہیے اس ایریا سے جس میں آپ جا کے اسمبلی میں بول رہے ہوں, اگر اسی سسٹم کو رکھنا ہے تو آپ. نہیں ہم وہ تو سیٹ میں ہمیں آنے نہیں دیں گے نا, ان کو پتا ہے یہ ہوں گے تو پھر میں آپ کو چھین کے لیں گے نا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں انتظار اس بات کا ہے کہ قوم کو رج لینے دیں. ایک دفعہ پی ٹی آئی سے بھی رج لینے دیں, ایک دفعہ پی ڈی ایم سے بھی رج لینے دیں. قوم ہاتھ لگا رہی ہے, خودکشی سے اوپر کوئی چیز ہے, قوم رج چکی ہے. ایسے ہی اب آپ نکلیں, اب آپ بات کریں, اب میری آپ عام آدمی کی بات کریں. اب ہم نے نظریات کی بات کرنی ہے. اگر یقین جانے پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا تو آج تک آپ نے بالکل 14 پاکستان میں بجلی ہو یا مہنگائی ہو, میں آپ کو پھر لاسٹ بات کر رہا ہوں, پھر مطلب میری یہ آخری اس بات کلوز کر رہے ہیں ہم لوگ جی. یہ میں آپ کو بات کرتا ہوں, کوئی بھی چیز ریڈ لائن کراس کیے بغیر ممکن نہیں ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. اگر آپ کہیں کہ خوش رہے باغباں راضی رہے سیاد بھی, یہ ممکن نہیں ہے. اس کے لیے قوم ذہنی طور پر تیار ہو, قدم ہم لیں گے. انہوں نے کچھ نہیں کرنا یار, یہ حمایت تو کر سکتے ہیں نا, یہ تو سکی حمایت بھی نہیں کرتے, ٹھیک ہے. یہ میری بات سنیں. اب وہ کوئی پی ٹی آئی والا دوست ہے یا کوئی نون لیگ والا دوست ہے, آپ قومی مفاد کو دیکھیں, آپ مجھے نہیں دیکھیں, آپ کسی کو مفاد کو دیکھیں, اس کی حمایت تو کریں. مجھے آپ بتائیں جماعت والے بیٹھے رہے ہیں, کوئی پی ٹی آئی والا گیا ہے؟ کوئی نون لیگ والا گیا ہے؟ نہیں, جماعت اسلامی میں گیا ہے, ان کی لیڈرشپ گئی ہے. پیپلز پارٹی والا کوئی گیا نہیں, اس کا قوم کے مسائل تھے, ٹھیک ہے جی. کوئی جناب وہ باقی جو تحریکیں ہیں ان میں سے کوئی گیا ہے جماعتیں کوئی؟ کیوں کہ جناب اس کی طرف سے ہوا ہے. تو قوم اگر جب تک بنیادی مفادات کے لیے اکٹھی نہیں ہوگی تو پھر مطلب پھر ہمیں بنگلہ دیش والے حالات پیدا کر کے ہم نے زبردستی یہ نہیں اللہ نہ کرے ہمارے ملک میں بنگلہ دیش, ہمارا ملک بڑا بہترین ہے, ہمیں کیوں اس سے حالات پیدا ایسا تو یہ نہیں جائیں گے. یہ تو قابض ہوئے ہیں پورے سسٹم کے اوپر, انہوں نے سیسیلین ماری ہے. میں کہتا ہوں کہ قوم صبح ذہن بنا لے کہ ہم نے ان کو نہیں, ہمیں ذہنی طور پر نہیں قبول, تو شام کو یہ لڑن تختہ ہو جائے گا. چلیں, بہت شکریہ ناظرین صاحب کا, ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں. ایک تو انہوں نے ٹائم دیا اور پھر ایسے سوالات کے جواب دیے جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں تھے, اور میں نے کوشش یہ کی ہے کہ ہم جوڑنے کی بات کریں, کیونکہ پاکستان کے مسائل اب ہر کسی کے مسائل بن چکے ہیں. جو ایک جماعت بچی ہوئی تھی سارے تماشا دیکھتے رہے بقیہ کے, لیکن یہ ہے کہ اب سارے اس حکومت کا جو بھی نزلہ گر رہا ہے, جو بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے, سب اس کا شکار ہوئے ہیں. کوئی ڈائریکٹلی ہو رہا ہے, کوئی انڈائریکٹلی ہو رہا ہے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اللہ حافظ. ایک وہ بات رہ گئی ہے کہ ہمارے ادارے جو ہیں